بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پچھلے دنوں ایک مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک انہونی ہوئی، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ مانسہرہ میں ایک تبلیغی اجتماع تھا۔ تبلیغی اجتماع میں طارق جمیل صاحب کو بیان نہیں کرنے دیا گیا، حالانکہ طارق جمیل صاحب پرزور اصرار کرتے رہے۔ پرزور اصرار کرنے کے باوجود بھی ان کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور ان کو زبردستی اجتماع سے نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں؟ سوشل میڈیا کو بھی اس حوالے سے کئی ساری پوسٹیں چل رہی ہیں، لوگ اپنے مختلف قسم کے آراء پیش کر رہے ہیں، لیکن میں اس حوالے سے جو تبلیغی جماعت کے ترجمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، طارق جمیل صاحب بذات خود کیا کہتے ہیں، تو اصل جو معاملہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اصل میں واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا مانسہرہ میں، ایک ڈویژنل جو اجتماع ہوتا ہے، ڈویژن کا اجتماع، تو وہاں پہ مانسہرہ میں اجتماع تھا۔ تو اجتماع سے پہلے تبلیغ کا اصول ہوتا ہے کہ مشاورت ہوتی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ان کی جو مشاورت تھی اس میں شریک ہوئے۔ اچھا، اس میں جب شریک ہوئے تو اس میں جو شورا ہوتی ہے، وہاں کی جو شورا ہوتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ان کی شورا کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ طارق جمیل صاحب کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہاں پہ ان کی جو مشاورت ہے، تو فلاں ٹائم کو تو مولانا طارق جمیل صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے، ان کی شورا میں شرکت کی۔ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا احترام کیا، اپنی یعنی شورا کے اندر ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو شورا کے اصول ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو شورا کے ارکان ہوتے ہیں وہ سارے آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ کون کون کیا کیا ذمہ داری لے گا، کس نے بیان کرنا ہے، کس نے دعا کروانی ہے، کس نے انتظامات سنبھالنے ہیں، کس نے کیا کیا کرنا ہے۔ سارے معاملات آپس میں ایک دوسرے میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ جب سارا ترتیب نظام بن جاتا ہے، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ پروگرام کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ وہاں پہ کسی نے بھی، شورا میں کسی نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کو شامل نہیں کیا، اگرچہ موجود تھے لیکن کسی نے بھی شامل نہیں کیا کہ آپ طارق جمیل صاحب بیان کریں گے، دعا کروائیں گے یا انتظام سنبھالیں گے یا کچھ بھی ہے۔ طارق جمیل صاحب کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ تو طارق جمیل صاحب آخر میں جاتے ہوئے، یہ جو میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں، یہ تبلیغی جماعت کے جو ترجمان ہیں یہ ان کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب آخر میں جاتے ہوئے انہوں نے میک زبردستی چھین لیا، اور میک چھیننے کے بعد کہتے ہیں کہ میری فلاں میری وہ ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، تبلیغ کا کام میری وجہ سے ہوا ہے، اتنے ملکوں کے اندر اتنے بڑے اعظموں میں میری وجہ سے ہوا ہے، فلاں کو تبلیغ میں نے سکھائی، فلاں کو میں نے سکھائی، فلاں جو کام ہے، کارنامہ ہے وہ میرا ہے، فلاں کارنامہ میرا ہے، فلاں کارنامہ میرا ہے، دنیا مجھے جانتی ہے، وزیر اعظم میری عزت کرتے ہیں، فلاں فلاں، تو تم کون ہوتے ہو میری عزت نہ کرنے والے؟ اس طرح کی باتیں کی۔ بہرحال اس کے باوجود طارق جمیل صاحب نے کہا کہ جی میں بیان کروں گا، وہ سمجھ چکے تھے کہ اب چونکہ میرا نام نہیں آیا مجھے بیان نہیں کرنے دیا جائے گا، تو کہا کہ میں بیان کروں گا اور زبردستی میں کروں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد طارق جمیل صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اچھا، جب چلے گئے تو جو شورا وہاں پہ تشریف فرما تھی، انہوں نے کہا یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ایک نہ تو طارق جمیل صاحب کی کوئی تبلیغی جماعت کے اندر کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی عزت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ طارق جمیل صاحب کا تبلیغی جماعت میں انہوں نے ٹائم بالکل دیا ہے، تبلیغی جماعت نے طارق جمیل صاحب کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن طارق جمیل صاحب نے تبلیغی جماعت کو کچھ نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کو یہ جو شہرت ملی تبلیغی جماعت کی وجہ سے، یہ بہت خاندانی طور پر یہ بہت غریب تھے پیچھے سے۔ آپ نے ان کے بیانات بھی شاید سنے ہوں۔ تلمبا جو کبیر والے کا ایک گاؤں ہے، میں بذات خود طارق جمیل صاحب کا گھر میں نے دیکھا ہوا ہے، اور اس علاقے کو بھی میں جانتا ہوں۔ جو ایک تلمبا ایک گاؤں ہے، تحصیل اس کی کبیر والا ہے، ضلع خانوال ہے۔ تو طارق جمیل صاحب وہاں کے رہنے والے تھے، بہت زیادہ غریب تھے خاندانی طور پہ۔ تو یہ وہاں پہ ریمنڈ تشریف لے گئے، ان کو تبلیغی جماعت والے لے گئے، پھر ان کو پڑھایا بھی، ان کو لکھایا بھی۔ اس کے بعد ان کو ان کو بیان بھی سکھائے، ان کے بیانات کروائے بھی، اگرچہ طارق جمیل صاحب میں بیان کرنے کی خطابت کی قابلیت تھی۔ تو یہ مشہور ہو گئے۔ اب جب یہ مشہور ہوئے تو کیا ہے، انہوں نے اس شہرت کا فائدہ اٹھایا، دنیا داری میں گھس گئے، کاروبار، پیسہ کمایا، امیر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے۔ اب اس وقت طارق جمیل صاحب اربوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی ملیں، بڑا کچھ ہے ان کے پاس، بڑی جائیدادیں ہیں۔
لیکن وہ جو تبلیغی جماعت کے جو اصل میں شورا کے ارکان ہوتے ہیں یا جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا سارا کچھ تبلیغی جماعت کے نام ہوتا ہے، ان کو کھانا بھی، کپڑا لباس بھی جماعت کی طرف سے ملتا ہے، ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کو جماعت نے تو بہت کچھ دیا، لیکن طارق جمیل صاحب نے جماعت کو کچھ نہیں دیا۔ تو اب اس زون کے اندر طارق جمیل صاحب کے اب چونکہ اگر جماعت نے جو ہے نا میرے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے، میرا نیچے سے جو تختہ تھا وہ کھینچ دیا ہے، تو اب میرا کیا بنے گا؟ تو طارق جمیل صاحب بیان والے دن وہاں پہ پہنچ گئے، تشریف لے گئے وہاں پہ بیان کرنے کے لیے۔ تو وہ ان کے بقول جو تبلیغی جماعت کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ گنڈے بھی تھے طارق جمیل صاحب کے ساتھ، کچھ مولوی حضرات بھی تھے، طالب علم بھی تھے، تاکہ جو ہے نا وہ جو وہاں جا کے اسٹیج کے ارد گرد نظام کو سنبھالیں گے اور طارق جمیل صاحب کا بیان کروائیں گے۔ لیکن جب ان کو خبر ملی کہ طارق جمیل صاحب جو ہے نا بیان کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ چیلنج دے کے گئے تھے اور زبردستی بیان کریں گے تو ماحول خراب ہو جائے گا، اور یہی ہے اصول، یہی تبلیغ جماعت کا کہ بھی جو عمرا بیٹھ کے طے کریں گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جو تبلیغی اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو سب مل بیٹھے، انہوں نے مشاورت کی، تو انہوں نے کہا بھی طارق جمیل صاحب سے اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریونٹ سے اجازت لے لیں، ریونٹ سے اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے تو ہم آپ کو بیان کرنے دیتے ہیں، ورنہ بیان نہیں کرنے دیں گے۔ تو بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کو بڑے برے طریقے سے انہوں نے پھر دھکے مار کے، بڑے برے طریقے سے دھکے مار کے ان کو انہوں نے وہاں سے نکالا۔ طارق جمیل صاحب شاید اس زون میں میرے پاس پیسہ ہے، میرا نام ہے، سب لوگ جو ہے نا میری تعریف کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ سنتے ہیں، کتنے لوگ میری وجہ سے تبلیغ میں ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، تو تم کون ہوتے ہو مجھے وہ کرنے والے؟ یہ تکبر ہے۔ تو متکبرانہ جو لہجہ تھا انہوں یہ تھا کہ میں چلا جاؤں گا، میرے پاس ارد گرد بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی سیکورٹی کی، فلاں فلاں، تو میرے لوگ ہوں گے وہاں پہ، نظام کو سنبھالیں گے، میں بیان کروں گا، لیکن ایسا وہاں پہ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اس کے بعد پھر کیا ہوا، طارق جمیل صاحب کا بیٹا یوسف جمیل میدان میں آیا، گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی، اس میں خلاصہ کلام یہ تھا کہ تبلیغ والوں نے تبلیغ والے کو تبلیغ سے روک دیا، تبلیغ والوں نے تبلیغ والے کو تبلیغ سے روک دیا۔ اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ تبلیغ والوں نے کیوں روکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے، اب ذرا ثبوت ہم آگے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب سیاست میں گھس گئے ہیں، پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، اور حالانکہ عمران خان کے زمانے میں تبلیغی جماعت کے اوپر بہت زیادہ تشدد اور بہت زیادہ ظلم ہوا تھا۔ جب کرونا تھا، عمران خان کا شروع کا دور تھا، 1 سال 6 مہینے ایسے میرے خیال میں تھے، تو وہاں پہ کرونا آ گیا تھا 2019 میں، 2018 میں انہوں نے 4 سنبھالا تھا، تقریباً سال کے بعد کرونا آ گیا تھا۔ تو اس زمانے میں تبلیغی جماعت والوں کے اوپر سخت پابندیاں لگا دی گئی تھیں، اور ظاہر ہے کہ پابندیاں تھیں، کوئی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا، تو باہر والوں کو باہر، اندر والوں کو اندر رکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو تبلیغی جماعت والے باہر گئے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا کہ آپ وہاں سے آئے ہوئے، جہاں سے آئے ہوئے وہاں سے چلے جائیں۔ اب یہاں پہ جو پاکستان آ رہے تھے ان کو یہ ظلم تشدد کر رہے تھے کہ تم کرونا لے کے آ رہے ہو، تو کئی سارے تبلیغی جماعت والوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم بھی کیا، ٹھیک ہے، پابندیاں بھی لگائی گئیں، ان کے اوپر بہت زیادہ مشکلات اور مصائب آئے۔ سب سے زیادہ مشکلات اور مصائب جو ان کو تبلیغی جماعت کے زمانے میں آئے تاریخ میں، عمران خان کا دور تھا۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کے بارے میں طارق جمیل صاحب بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین تھے، سچا آدمی تھا، کھرا آدمی تھا۔ کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے نا ایک کرپشن کی کہانی بھی سامنے آئی 59 ارب روپے کی۔ اب میں کچھ نہیں کہتا حقیقت کیا ہے جھوٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ عالم، لیکن بہرحال تو ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ قرابت کی وجہ سے تبلیغی جماعت والوں نے ان کو جماعت سے نکال دیا، دوسری وجہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا ہم نوائی، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے طارق جمیل صاحب اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا مشہور کرتے رہتے ہیں، اپنے احسانات گنواتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میری وجہ سے، فلاں وجہ سے، یہ وجہ سے، وہ وجہ سے۔ تو تبلیغی جماعت کا یہ طریقہ نہیں، ان کا اصول نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے ان کا اصول یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، دین کا خدمت کرنی ہے، چپکے سے کرنی ہے، اور جو بڑوں نے اصول بنا ہے ان اصولوں کے اوپر کرنی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا تبلیغی جماعت کا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہو، کسی چینل کے اوپر آیا ہو، میڈیا کے اوپر آیا ہو، اس نے کوئی بیان دیا ہو، ایسا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ ان کے بیانات بھی سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہوتے۔ ہاں جو اڑتی خبریں ہوتی ہیں نا جب میڈیا والوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو وہ ظاہر لگا دیتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے، ان کی تبلیغی جماعت کی طرف سے کبھی بھی یہ جو ہے نا میڈیا کو کوئی یعنی وہ نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کے نزدیک اصول یہ ہے ہم نے نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہم آہنگی کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے میڈیا کے ساتھ کرنی ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، تو ہم تبلیغ کرتے رہیں گے، ہم ہر ایک شخص تک پہنچیں گے، کسی فرقے کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان نہیں ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دیں گے، مسلمان ہے تو اس کو نماز روزے کی دعوت دیں گے، ہمارا کام یہی ہے۔
تو چونکہ طاہر جمیل صاحب تبلیغی اصولوں سے ہٹ گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو جماعت سے نکال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی طاہر جمیل صاحب نے ہٹ دھرمی دکھائی، اور ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے زبردستی جو ہے نا تبلیغی جماعت کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا تبلیغی جماعت سے نکال دیا اور بیان بھی نہیں کرنے دیا۔ اس وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ یہ سارا تماشا بنا ہوا ہے، اور طاہر جمیل صاحب جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تبلیغ سے مجھے روک دیا گیا، تبلیغ سے۔ لیکن بھئی تبلیغ کے لیے تھوڑے لوگ تو نہیں ہیں وہاں پہ، اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، متقی، آپ سے کہیں زیادہ متقی اور تقوی والے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، آپ کے اساتذہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی بیان نہیں کرنے دیا گیا تو آپ کا طریقہ تو یہی تھا کہ آپ بیٹھ کے بیان سنتے، آپ عالم کل تو ہیں نہیں، نہ ہی آپ کوئی نبی ہے، تو بجائے اس کے تماشا کرنے کے آپ بیٹھتے بیان سنتے، تو جو ہے نا تبلیغ میں جہاں تک آپ کردار ادا کر سکتے تھے کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ تو اصل کہانی یہ ہے جس کے پیچھے طاہر جمیل صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، تبلیغ والوں نے تبلیغ والے کو تبلیغ سے روک دیا ہے۔